نال پڑھن تو بعد میں اس نتیجے تو پہنچیا کہ نبیاں نال جتھے فرما بردار گزرے نے اتھے نال نال نبیاں دے خاندان میں گزرے. ہر نبی دا ایک خاندان ہے، دوسرا او دے فرما بردار نے. وہ جڑے فرما بردار نے انہاں دی شان اپنی ہے، جڑے نبی دا خاندان ہے ان دی شان اپنی. اتھے معاملہ اتھے بن گیا ہے کہ اتھے ٹی وی تے بیٹھ کے ایک مولوی اہل بیت دی شان بیان کرتا ہے، خاندان رسول دی. وہ سامنے بیٹھا ہوں مولوی، وہ دی کوشش ہوندی ہے چپ کرے تو میں کوئی صحابہ دی شان بیان کراں تاکہ ذرا بیلنس ہو جائے، کدھر ایسا نہ ہو کہ اہل بیت دی شان ہی لوگوں دے ذہن تے سوار ہو جائے. اچھا دوجے پاس بھی کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی صحابی دی شان پڑھی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صحابہ دی بھی شان موجود ہے اور نبی دے خاندان دی بھی شان موجود ہے. یہ ٹکراؤ پیدا کرنا بڑی بیوقوفی ہوئے گی اور اس زمانے میں خوب ٹکراؤ جاری ہے. میرا خیال ہے کہ بندے مہربانی کرن ذمہ داریاں نو پہچان لین کہ خاندان دی ذمہ داری کی ہے، تابع فرمان دی ذمہ داری. نبیاں دے خاندان دی اپنی ذمہ داری ہے، نبیاں دے تابع فرمانہ دی اپنی ذمہ داری ہے. جیسے طالب علم دی اپنی ذمہ داری ہے، ٹیچر دی اپنی ذمہ داری ہے، جی میں پیر دی اپنی ذمہ داری ہے، مرید دی اپنی ذمہ داری ہے، مالک دی اپنی ذمہ داری ہے، نوکر دی اپنی ذمہ داری ہے. قرآن میرے سامنے آل دی اپنی ذمہ داری ہے، اصحاب دی اپنی ذمہ داری ہے. جدو ذمہ داریاں ایک دوجہ تے پاندے نہ بندے، پہلی گلتے بھی ایک مرتبہ درود پڑھ لو نظر عجیب میں صلی اللہ محمد. میں درود مقصد واسطے پڑھوایا، ثواب بھی ہو گیا. مقصد یہ بھی کہ تساں جلا درود پڑھے ہے، میں بھی درود پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے یہی درود صحابہ پڑھتے سا. بہت شکریہ کتنا تسی میں کافی بندے پہنچ گئے. یہی درود صحابہ کرام بھی پڑھتے سا. وہی انہوں نے پڑھے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. انہیں پڑھے ہیں صحابہ ہی درود پڑھے ہیں. جدو درود نازل ہویا ہے، آیت نازل ہوئی ہے، سب تو پہلے صحابہ ہی درود پڑھے. سب تو پہلے صحابہ درود پڑھے. جڑا بندہ درود پڑھتا ہے انہوں بندہ آکے صحابہ نہیں مانتا، پاگل ہو گئے نے بندے. جڑا درود پڑھتا ہے انہیں درود پڑھنا سکھیا کدے کولوں؟ یار جڑا بندہ درود پڑھتا ہے انہیں درود پڑھنا کدے کولوں سکھیا ہے؟ ہوں اگر کوئی شیعہ مینوں آکھے نا اساں آل محمد کولوں سکھیا ہے، او کیویں؟ انہاں دے تے اوتے درود ہے. یار محمد و آل محمد دے تے اوتے درود ہے نا، انہاں تے سکھایا ہے نا. پڑھیا کنے؟ سب تو پہلے کنے پڑھے؟ جدو چاکا کھولے گا نا حفظ آباد دا ادو اگوں پڑھیں گے. چاکا کھولو جی. کنے پڑھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. سب تو پہلے صحابہ نے درود پڑھے. جدو صحابہ اکرام نے درود پڑھے تے اساں سکھے ہے. اگو درود پڑھنے والے تے ایک ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو درود پڑھتا ہے اپنے ایمان سے وہ تسلیم بھی کرے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ مطلب ہے صحابہ کو دو چیزاں اساں سکھیاں نے، ایک انہاں تے درود پڑھنا، ایک انہاں نو تسلیم کرنا. پھر پہ آنا ایک صحابہ نے کو سکھیا انہاں تے درود پڑھنا، کدے تے محمد دی آتے. دوسرا جڑا بندہ درود پڑھتا ہے او دے تے واجہ کہ سلیمو تسلیما، وہ تسلیم بھی کرے. جی میں تسلیم کرندہ حضرات اہم اعلان سنیے، جو درود پڑھے اور تسلیم نہ کرے وہی منافق ہوتا ہے. آؤں تسی کی بس مجھے سن باقی حسانی صاحب کو کی سن رہے سو جدہ اندر کچھ ہوئے تو منہ تے کچھ ہوئے انہی منافق کیا جاندہ ہے. جڑا بندہ درود پڑھتا ہے او دے تے واجب ہے کہ وہ تسلیم کرے. تسلیم بھی انج کرے جی میں تسلیم کرندہ حق ہے. مہربانی کر کے مہربان سن لین. وہ اللہ دیو بندے ہو صحابہ نے سانو دووے جاچاں دسیاں. درود پڑھن دی جاچ بھی صحابہ دسی ہے تے تسلیم کرن دی جاچ بھی صحابہ دسی ہے. اگلی گل میں نہیں کرتا یہ نہیں پہنا. جدو میں صحابہ آنا پتہ نہیں توڑا ذہن کتے کتے ٹوٹ جاتا. میں ویسے پہ گل کرنا کہ صحابہ کرام ہی درود پڑھے ہیں، انہیں تسلیم کرن دی جاچ دسی. یہ دووے کام اساں صحابہ کرام کو سیکھنے. انہاں دی اپنی ذمہ داری ہے، انہاں دی اپنی ذمہ داری ہے. اج دی مجلس وچ میں دسنا چاہنا کہ دین نو مننا یہ صحابہ دی ذمہ داری ہے، انہوں تحفظ دینا ہے آل محمد دی ذمہ داری.
یہ میرا اج دا موضوع ہے کہ بہت شکریہ. میں پھر عرض کر رہا ہوں دین نو تسلیم کرنا صحابہ دی ذمہ داری ہے اور دین نو تحفظ دینا اے آل محمد دی ذمہ داری. میں قرآن چو چند دلائل جناب دے سامنے پڑھنا امام دی بارگاہ چ میں آ جاؤں گا. آج والے امام جنہ دا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ الانبیاء. خالق کائنات نے فرمایا اذ نادى ربہ، زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں ندا دی. حضرت زکریا اپنے رب کو پکارے کیا ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا. اے بڑی اہم گل میں کر رہا ہوں، ترجمہ پھر سنو. اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس ویلے حضرت زکریا دا مرید کوئی نہیں سی، منن والا کوئی نہیں سی، انہاں دا تابع فرمان ہی کوئی نہیں سی، انہاں دا اطاعت گزاری کوئی نہیں سی، انہاں دے صحابہ ہی کوئی نہیں سن. انہاں سارے منن والوں دے وچ کھلو پے اندے نے مینوں کلیاں نہ چھڈ. ویسے انہیں ساتھی ہون تے بندہ کلا ہوندا تے نہیں، انہیں ساتھی ہون تے بندہ کلا ہوندا نہیں. تے حضرت زکریا پہ فرماندے نے اے اللہ رب لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. آج دا سوال ہے پڑھے لکھے دوست بیٹھے نے کہ انہیں جمع غفیر دے موجودگی وچ جڑا نبی اپنے آپ نو کلا سمجھ رہا ہے وہی وجہ کی. اور خیر شعر شور تسی سنتے رہندے ہو کہ مینوں بھی یاد آ گیا کل پرسوں دا شعر، وہ میں بھی سناندا پھرنا. یہ وہ بھی سن لو میرے کو بھی، مینوں پتہ نہیں شاعر کون ہے. وہ فرماتے نے دیکھا دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں. یہ بچے بیٹھے بچے ہو، یہ کسی بوٹی دا نام نہیں امبو ہے بے کراں. امبو آندے نے رش نو، بے کراں آندے نے بہت زیادہ رش جدا حساب ہی نہ لگے. اور شاعر آندہ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. واہ واہ مولا بھائی محمد جزائے خیر دے رہے بھائی. یہ مطلب ہے کہ نثر نالوں نظم میں زیادہ پسند کرتا ہے. اور میں سمجھنا جی سبحان اللہ جو زوار صاحب شعر ہے. ویسے شعر پتہ تمہیں پتہ ہے شعر چ کچھ بند ہوندی ضرور ہے. یہ جڑا نا جی شعر ہوئے صحیح شعر ہے کہ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں. بچوں سمجھا دیا شاعر پہ آتا جب میں ویکھیا تو میرے دوارے بڑا رش سی، کندھے نال کندھا لگا سی، بہت زیادہ لوگ سن. جدو میں ویکھیا سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. ویکھیا تے بندے بڑے سن، سوچیا تے کوئی بھی نہیں سی. ویکھیا تے بڑے سن، سوچیا تے کوئی بھی نہیں سی. یہ دا مطلب ہے جویں دا اونوں چاہیدا نا اوویں دا ایک بھی نہیں. سبحان اللہ. لو جی تواڈے نعرے دے وچ ایک ہور شعر یاد ہے، اللہ کرے رہ جیسے یاد ہے. ہاں مہربانی. ایک شعر اور بھی پتہ نہیں فراز دا کدھر ہو سکے. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے. سبحان اللہ. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے. بہت شکریہ بھائی. یہ مطلب ہے کہ حضرت زکریا نو ہجوم تے دسدا سی پیا لیکن ہم سفر کوئی نہیں سی پہ دسدا. ویکھیا تے بڑے لوگ سن. فرماتے نے مینوں کلا نہ چھڈی کیوں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو وارثوں میں سے بہتر وارث ہے. بڑے وارث ہیں لیکن تو بہتر وارث ہے. یہ مطلب ہے کہ پوری کائنات دا سب تو بڑا وارث اللہ ہے. جنے بندے گھراں چوں آئے ہو وڈے بندے بچے نہیں، تسی اپنے اپنے گھر دے وارث ہو. سارے بندے اپنے اپنے آج کہندا نا وارث جڑا بجلی دا بل دیندا نا سبحان اللہ. شام آئی گھر کوئی نہیں، وہ جنوں آتی ہے نا گھر کوئی نہیں انہوں وارث آتے. یہ مطلب ہے جڑا گوشت کا خرچہ چکتا ہے، جڑا دودھ کے پیسے دینا ہے، جڑا بل دینا ہے، جڑا تمہیں موبائل لے کے دیتے ہیں، جڑا پیسے پوا کے دینا ہے، جڑا سکول بھیجتا ہے، فیساں دینا ہے،
ہی گل ہے جڑا گھر دا خرچہ چک جائے وہ گھر دا وارث ہے، جڑا دین دا خرچہ چک جائے وہ دین دا۔ مولا کائنات اور جزائے خیر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا فرماتے ہیں انت خیر الوارثین، تو وارث، تو یا رسول اللہ مہربانی خیر یا میرے عزیزو، وارثاں دا وارث اللہ ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ نہ کرے کسی بچے دا والد فوت ہو جائے تو جنہیں بندے آ کے وہ سر تے ہاتھ رکھ دینے، وہ یہ نہیں آندے اچھا کوئی گل نہیں بچیا تیرا تایا وارث ہے، تیرا پھپھڑ وارث ہے، تیرا ماما وارث ہے۔ کیا بات ہے تھوڑے سامنے، میں پہنا کدی کسی آ کے آ کے بچیا فکر والی گل کوئی نہیں، تیرا چاچا تیرا وارث ہے، تیرا تایا تیرا وارث ہے، تیرا دادا تیرا وارث ہے، نہ جڑا آئے گا وہ آکھے گا بچہ فکر نہ کریں۔ سبحان اللہ، اللہ وارث ہے۔ وہ تایا کیوں نہیں، ماموں کیوں نہیں، دادا کیوں نہیں، اصل گل ہے وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ سارے وارث ہیں، وہ خیر الوارثین ہیں۔ حضرات اہم اعلان سنیے، وارث مر سکتا ہے، خیر الوارثین کو موت نہیں۔ چکوال سمجھانا ذرا مشکل سے تو منجیاں نہیں ہوندیاں، ایتھے منجیاں بڑیاں ہوندیاں الحمدللہ، منجیاں کھلوتیاں نے، کھلوتی منجی دے بندے آج کر کے کھلوتے ہوندے نے۔ اور مشین لبی جے کہ نہیں، آندن جی آکھی ہے جلدی لے آؤ گے تو مشین تے بڑھاؤ، آنج کھلوتا ہے وارث۔ رات نو مین پہ ساری منجی لمبی پہ جائے، سویرے پوچھئے چودھری صاحب ہونے کی بنے گا، وہ آندھا اللہ ہی وارث۔ میرا خیال گل پہنچ گئی نا، کہ جدید اگر کھلوتی سی ادو تو وارث ہے، جدو لیٹ گئی ہے ادو اللہ وارث ہے۔ ہن پتہ لگا نا ڈگیاں ٹھٹھیاں دا اللہ ہی وارث ہے، جنہیں ڈگدے ٹھہندے نا انہوں دا اللہ وارث ہوتا ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے دے۔ میں وارث دین چکے پڑھنا چاہنا، اس واسطے پہلی آیت مجیدہ حضرت زکریا نے فرمایا اللہ تو وارثاں دا وارث ہے تے مینوں کتے کلا نہ چھڈیں، امت کی موجودگی نے۔ اصل گل اے وے امت دی موجودگی چ نبی اپنے آپ نو کلا پیا سمجھدا ہے۔ میں کیا نبی اینی امت ہے تے تو کلا کیوں ہے؟ پھر سورہ مریم تک جانا پیا ہے۔ حضرت زکریا نے فرمایا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سے بڑھاپے نے شعلہ مار دیا ہے، جویں آگ اینج نکل دیئے، میرے سر تو سفیدی اینج نکل گئی ہے، بال سفید نے، ہڈیاں کمزور نے۔ پھر فرماندے نے کانتی امراتی آکر، اگلی آج فرماندے نے بی بی میری بھانج ہے، اس کے ہاں اولاد کی امید ہی نہیں، اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے۔ او بھانج میرا سر سفید، میری ہڈیاں کمزور، میں نے کلا نہ چھڑی۔ اللہ فرمایا ہویا کہ فرماندے نے ولم اکم بدعائی کا ربی شکیہ، میں بد نصیب اس لیے نہیں کہ تو میرا رب ہے، میں کوئی بد نصیب ہوں۔ میں تو ایک گل دساں، چنگچی اگوں اٹھ کجی چنگچی کئی واری اگوں اٹھ پڑی، پیچھے سواریاں بہتیاں بیٹھیاں، وہ مگریاں ڈگدیاں نہیں، لد کر دیاں تھلے لد کر دیاں، پاڑیاں مگر بیٹھیاں ہوندیاں نے روز تھلے تے جڑیاں وہ کک سٹ نہیں لگدی، صرف تھلے لد کر دیاں نے، وہ بھی بیبیاں اٹھ کے آندیاں نے نصیب جو ساڈے سڑ گئے۔ بہن میری یہ جدا رب ہوئے نا، نکیاں نکیاں گلاں تو نصیب سڑنا نہیں کہنا چاہیے۔ زکریا فرماتے نے بیوی تے بھانجے، میں ضعیف ہاں، ہڈیاں کمزور نے، سر سفید ہے، میں اپنے اپنوں بد نصیب کیوں آکھاں تیری موجودگی چ؟ بھلا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمایا گل کر، میں علی کل شیء قدیر۔ ڈردا کیوں ہے؟ وہ جا ڈر ہے نا وہ دے وچ اج دی مجلس ہے۔ فرماندے نے انی خفت الموالیہ من ورائی، مجھے اپنے ان وارثوں سے خطرہ ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سر اٹھاؤ۔ مجھے خطرہ ہے اپنے ان وارثوں سے، جنہاں سوڑے میرے کو قرآن ہے یہ ترجمہ ہی وارثوں میں، من ورائی، مجھے اپنے وارثوں سے خطرہ ہے۔ کدھے تو خطرہ ہے؟ کدھے تو خطرہ ہے؟ شکریہ وارثاں تو۔ پھر فرماندے مہربانی فرما کی کراں فہب لی من لدنک ولیاً، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، دیکھا تو آس پاس تھا امبوہے بے کراں۔ تھوڑی کیا بات والا خیر حضور شیر میں کیسی اور بڑی دنیا امت دی موجود سی، لیکن نبی فرماندے نے میں کلا ہوں۔ ہویا کہ کہنے لگے مجھے خطرہ ہے موالیہ من ورائی، مجھے اپنے وارثوں سے خطرہ ہے، مجھے ولی عطا کر۔ کی کرنا ہی؟ فرماتے ہیں یاری سنی جو میرا وارث بن جائے۔ کمال ہے یار، اتنا جہاں دیدہ مجمع وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا ہے۔
कौन स्वाद है ना हाफजाबाद। मैं पहना डरता भी वारसों से है, मांग भी वारिस रहा है। जेड़ा बंदा हाफजाबाद दा आखे चार नहरां कट्ठियां साडे वाली आ जानियां सन, सानूं तां डर पिया आउंदा इत्थों एक नहर कड्ढ दिओ। चार नहरां हाफजाबाद ही आ गई, सानूं तां डर पिया आउंदा ते एक होर नहर कड्ढो। बंदा आखेगा डरते भी नहरां तू, सदके भाई सदके, डरते भी नहरां कोलों, मंगते भी नहर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ठीक है जी मदद साहब। मिसाल मैं नेड़े दी पै देना, दूर दी नहीं। इतों चार नहर लंघदियां, बंदा आंदा सन तो डर पिया आउंदा, इत्थे बच्चे खेडते हैं, की बनेगा जी चार नहर इत्थों ही लंघनियां सन साडे शहर कोलों। किदे कोलों डरदे हो? नहरां कोलों। ते मुतालबा की है? एक नहर होर कढ दो। जेड़ा अजे भी ना समझिया, एडी नेड़े तो मिसाल किसे नहीं तुम देनी। जेड़ा बंदा चार नहरां तो डरदा है, आंदा एक होर कढ दिओ, इहदा मतलब उन्हें चौं तो खतरा है, एक तो नहीं। सुभान मौला ताला जज़ा खैर करे। और ऐन मुमकिन है कि जिहड़ी एक नहर है ना, वो बाकी चौं का भी खतरा मुका छड़े। हजरत ज़करिया फरमाते हैं मुझे डर है बाबा जी वारिसों का, और मुझे वारिस अता कर। डर भी वारिसों से रहा हूँ, मैं दुनिया छोड़ने वाला हूँ, मुझे पीछे वाले मामले का बड़ा डर है उनका। वारिस बनना, हाँ मुझे वारिस दे। हुण बच्चों को समझा लवां, तुसीं सारे शायद समझ गए, मैं ना जेडे बड़े बड़े ने सारे समझ गए। वारसों के डर से वारिस मांग रहा, तो मैं बच्चों को समझा लवां, उन्होंने भी आए ने सारे, मेहरबानी बच्चों को समझाने लगा। वैसे जो हुण तक नहीं ना समझा, वो भावें 80 साल का है बच्चा ही होवे। हाँ मैंने समझाऊँ, मैं बच्चों को लगा समझाना, जिन्होंने नहीं समझ आई मैं समझाना। मेरे अजीज दोस्तों, डर किससे रहे हैं? अहम गल कर रहे हैं, डर किससे रहे? वारिसों से। और मांग क्या रहे हैं? बच्चों याद रखो, एक वारिस होते हैं, कई वारिस बनना चाहते हैं। समझाई नहीं गल? कुछ बाकायदा वारिस होते हैं और कुछ वारिस बनना चाहते हैं। खुली गल करा मुख्तसर, हजरत ज़करिया वारिसों से नहीं डर रहे, उनसे डर रहे हैं जो वारिस बनना चाहते हैं। ज़करिया के बाद ज़करिया के विरसे पर काबिल होना चाहते हैं। फरमाते ने मुझे बेटा दे, दे बेटा, इन्ना बह जाना ही मेरे तो बाद, दे मैनू बेटा, मैनू खतरा ही इन्ना दा, दे मैनू बेटा। अगर उम्मत से काम चलता होता तो बेटा क्यों मांगता? तो पता लग गया नहीं इमाम हसन सलाम तक आबाद रहो। उम्मत से डर था कि कहीं ये ना बैठ जाए, और मांग रहा था बेटे को, बेटा ही मंगिया ने। मैं कहनी अहम गल कर लगा, शायद अहम होवे, तुसी बड़ा बहुत बड़ी बात तुहाडी है जिन्ना इंज सुनिया। साडे पिंड एक बंदा जंदरा पे मारदा ही कोड़ नूं। कोड़ आंदे ने साडे इलाके में, जिहड़ी खूह ते नहीं हुंदा कमरा, वो जंदरा उस मारिया तो अंज करके मारिया तो वह बच गया, तो अंज खिंचिया तो खुल, अंज जो मारिया तो बच गया, खिंचिया तो खुल गया, वो फिर मार के तो कट हो। मैं उन्होंने आख्या चाचा जंदरा ही बदल ला तू, जिहड़ा अंज खुल जाता है। हो सका मैं भुलेखा ही रखा, अंदर है कि मिसाल तो जी समझाने वास्ते ही होती है। मैं क्या हो सका अंज खुल जाता है, हो सके अव्वल तो जंदरा बज्जा है, लोग आखना पे बज्जा है, तो एवं कितने सट मारांगे कोई बंदा वेख लेगा या कोई आ जाएगा, एवं भुलेखा ही रखा, अंदर ही कख नहीं। तो मैं तो उचेचा जंदरे के पैसे क्यों खर्चा? यदा मतलब है खतरा उत्थे होंदा है जिहदे अंदर कुछ होवे। सदके जावां जी, बहुत शुक्रिया, नेड़े हो गया हो। मैं ना जिहदे अंदर ही कख ना होवे, उत्थे जंदरा अंज मार लो, अंज खोल लो, अंदर ही कख नहीं। जिहदे दोवां बोझियां च कख नहीं, वो दोवें हथ पा के बस च खलो रहिंदा। जिहदे एक बोझ च भी कुछ होवे, वो एक पांदा है ते एक इत्थे रखदा है। अजे भी नहीं समझ आई कदों को आउणी है। मैं आना भी खतरा उत्थे हुंदा है
جتھے کچھ ہوئے، خطرہ اتھے ہوندا ہے جتھے کچھ ہوئے۔ یار جو مہربان کہتے ہیں نبیوں کا ورثہ ہی نہیں ہوتا، نبی خطرہ کس بات کا محسوس؟ آباد رہو جی، مہربانی، بہت شکریہ۔ نبیوں دا ورثہ اور نبی وارث نہیں ہوندے تو نبیوں دا ورثہ نہیں ہوندا تو زکریا نو کدا خطرہ سی؟ جڑا مرضی بہ جاندا، پچھلی عمرے پہ منگتا جو پتر، ایڈی وڈیری عمرے پتر ہو جائے تو مذاق بن دندا دے۔ لوگ آندھے دیکھو جی مائی ویکھو تو بابا ویکھو، ہے نا؟ لیکن کمال ہے کہ نبی نو خطرہ ہی کوئی نہیں کہ لوگ کی آکھن گے۔ یہ دا مطلب ہے نبی کو سب سے بڑا خطرہ اپنے چھوڑے ہوئے دین کا تھا۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ میں بہت شکریہ قبلہ، میں شیعہ سنیہ چ پڑھتا رہی نا ہر ویلے، اور الحمدللہ ایک تعداد اہل سنت دوستاں دی جڑی میں نے سن دی ہے، میں نے علماء بھی اہل سنت دے ملتے ہیں اور وہ آندھے نے کسی باقاعدہ سن رہے ہیں۔ میں کدی وہ گل نہیں کیتی، دیکھو جی حق حق ہوندا ہے، لیکن میں بہت زیادہ بحثاں نوں ہور طریقے نال لینا۔ میں مثال دینا، آج دی بحث کی شیعہ آندے نے کہ نبیاں دے ورثے وچ کھیت بھی ہوندے نے، کھجوراں بھی ہوندیاں نے، پیڑیاں بھی ہوندیاں نے، گھر بھی ہوندے نے، فدق بھی ہوندا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اہل سنت دوستان نے کہ نبیاں دے ورثے وچ نہ کوئی بکری ہوندی ہے، نہ کوئی اونٹ ہوندا ہے، نہ کوئی گھوڑا ہوندا ہے، نہ کوئی مکان ہوندا ہے، نہ کوئی جائیداد ہوندی ہے، نہ کوئی جاگیر ہوندی ہے، نہ کھجوراں ہوندیاں، نہ پیڑیاں ہوندیاں۔ نبیاں دے ورثے وچ کچھ بھی نہیں ہوندا، موقع گل۔ یہ دا مطلب ہے کہ جڑا اللہ پہ نبی پہ آندا نا کہ مینوں یاری سنی، مینوں او دے جڑا میرا وارث بنے۔ جے پیڑیاں نہیں ہوندیاں آرام نہ گل کرنے، اسی گل لڑنے آرام نہ کرنے۔ بندہ کہنا میں انج کر داں گا پھر پرچہ ہوتا ہے، ترلے تے پرچہ نہیں نا جی۔ میں تے جے دھاڑدا ہوں بہن جو ہو جائے گا انج ہو جائے گا، میں تے ترلا پہ کرنا اے سید تے اے قرآن، ادو اگے ہن کی ترلا پہ کرنا پہ ایک گل دا چھڑو۔ اے نبی پہ آندا ہے کہ مینوں وارث دے تے میرا ورثہ خراب نہ ہو جائے۔ پیڑیاں نہیں سن، دکاناں نہیں سن، گھر نہیں سی، کھجوراں نہیں سن، مال نہیں سی، ایک ترلا ہی کچھ تو تھا۔ کیا بات بھائی نوجوانوں سیدھی گل بحث مک گئی۔ دیکھو جی اسی فدق دی بحث نہیں کرتے، اسی اس پاس جانتے ہی نہیں۔ پوچھنے ابھی کوئی ورثہ ہے سی نا جی نبی نو خطرہ سی، او کی سی، او کی سی، وہ میں تمہیں پڑھ دینا۔ تین چیزاں میں نے ملیاں نے جی دو تفسیرہ چو، ایک طاہر القادری صاحب نے کی تھی عرفان القرآن، دوسرا شبیر احمد عثمانی نے کی تھی، ایک دیوبندی عالم دین، ایک اہل سنت بریلوی۔ اب دیکھو جی طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں ان کو خطرہ تھا کہ میرے بعد میرے بے دین رشتہ دار دین کو ضائع نہ کریں۔ سبحان اللہ، میرے بے دین رشتہ دار میرے دین کو ضائع نہ کریں۔ یہ مطلب ہے پہلی شاید یہ ہو گئی کہ پیڑیاں نبیاں دا ورثہ جو نہیں ہوتا، دین تے ورثہ ہوتا ہے، دین ورثہ ہوتا ہے۔ شکریہ قبلہ۔ اچھا جی اگے شبیر احمد عثمانی انہوں نے بھی ایک جملہ پڑھ دینا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو خطرہ تھا، ڈر تھا کہ میری جگہ پہ نااہل نہ بیٹھ جائیں۔ میری شکریہ قبلہ، میری جگہ پر نااہل نہ بیٹھ جائیں۔ اچھا نااہل کے خطرے سے اہل مانگ رہا تھا، نااہل کے خطرے سے اہل مانگ رہا تھا۔ یہ دا مطلب ہے شاید ضائع ہوندہ خطرہ سی نا، تاں پہ اندر کوئی نااہل نہ بہ جائے، کوئی اہل دے۔ اچھا وہ کدے واسطے پہ اہل مانگتے سن؟ انہوں نے یہی فرمایا، وہ فرماتے ہیں ان کا جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا ایسا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم اور حکمت کا وارث بنے۔ ترائے شامہ مل گیا جو میں نے نبیوں دے ورثے بچے فدق نو چھڑ گئے۔ صدقے راضیاں جی کیا بات ہے۔ میں نہ فدق دی بحث چھڑ کے ساڑھے نزدیک فدق حضور دا اپنا سی، جدے تے کسے گھوڑے نہیں دوڑائے، جدے تے اونٹ نہیں دوڑائے۔ سورہ حشر دے مطابق تے حضور جناب سیدہ نو ہبہ کر کے گیا سا۔ ہاں میں پہ آنا اس بحث نو اساں جو ایک پاسے رکھ دیتا ہے، جناب نے فرمایا انج کر لو نا۔ یہ دا مطلب ہے جب پیڑیاں ورثہ نہیں ہوندیاں تے نبی دے ورثے وچ دین ہے، دین دوسرا علم ہے، تیسرا حکمت ہے، دانائی ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی چاہتا سی میرے تو بعد میرا دین ضائع نہ ہوئے،
صدقے نبی چاہتا سی کہ میرے تو بعد میرا علم ضائع نہ ہوئے، نبی چاہتا سی کہ میرے تو بعد میری حکمت ضائع نہ ہوئے۔ امت کی موجودگی میں بیٹے کا مانگنا دلیل ہے کہ یہ تینوں چیزیں امت نہیں بچا سکتی، نبی کے بیٹے بچا سکتے۔ میں سادہ بحث کی تھی، میں دے چڑھا رکھے ہی کوئی نہیں، اسے بحث ہی مک گئی ہے۔ یہ مطلب ہے بچانا چاہتا سی دین نو، منگتا سی بیٹا، بولو بچانا چاہتا سی اپنے علم نو تے منگتا سی بیٹا، تے دین کسے دوست نو دس جانا۔ کیا بات ہے بھیا، کوئی یار دوست بھی ہوندے نے، مرید بھی ہوندے نے، سارے دین لینی آئے نے، کسے نو سکھا جا، حکمت سکھا جا، علم سکھا جا۔ یہ مطلب ہے اگر نبیاں دے ورثے وچ دین ہوندا ہے، علم ہوندا ہے تے حکمت ہوندا ہے، جی میں سینے نال قرآن رکھیا نا، اتھے ہی رکھ کے ویڈیو دے سامنے آ کے مہربانوں دسو تے صحیح، جے محمد پیچھے دین چھڑ گئے نے تے پھر دین دا وارث کون ہے؟ جے علم چھڑ گئے نے تے علم دا وارث کون ہے؟ جے حکمت چھڑ گئے نے تے حکمت دا وارث کون ہے؟ دو چار بندیاں نے ایک نعرہ لایا، مینوں بڑا سواد ہے، آواز مینوں آ گئی، انہیں رش جو بھی مینوں آواز آ گئی۔ دو چار بندیاں نے کیا علی وارث، علی وارث، اور خدا دی قسم گل انہاں ٹھیک کیتی ہے، صرف اور صرف علی ہے۔ تارالقادری فرماتے ہیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اللہ نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی ہیں، دین بھی مکمل علی پہ ہوا ہے۔ یہ مطلب دین دا وارث بھی علی۔ تے جے علم چھٹ کے گئے نے تے فرماتے نا نا مدینہ تو علم ہے وعلی بابہا، جے حکمت چھٹ کے گئے نے تے فرماتے نا نا دار الحکمت ہے وعلی بابہا۔ یہ مطلب ہے قرآن و حدیث کے مطابق محمد کا کل بھی وارث علی تھا، آج بھی وارث علی۔ تھوڑی کیا بات ہے؟ میں دوسری آیت مجیدہ پڑھنا، میں دوسری آیت مجیدہ پڑھنا۔ اچھا اس نبی دا بھی وارث بیٹا بنے، بیٹا مہربانی۔ اللہ فرماتا ہے اے داؤد ہم نے تجھے خلافت عطا کی، لوگوں کے فیصلے حق پہ کیا کر، اپنی خواہشات کے اتباع نہ کرنا۔ فرماتے ہیں سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا لیکن میرے تو بعد فیصلے کون کرے گا؟ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَوَارِثًا سلیمان داؤدا، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، اے حضرت داؤد دا یار سی کہ بیٹا سی؟ سار اٹھاؤ نا، بیٹا سی نا، بیٹا۔ حضرت سلیمان بھی بیٹے نے تے بیٹے ہو کے پھر وارث بھی بنے نے۔ میں کہ اللہ کس بنیاد تے؟ پتر ہون دی وجہ تو فرمایا پتر تے نوح دا بھی ہے سی۔ صدقہ جاواں ہم ایسوں کو وارث نہیں بناتے۔ میں کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ فرماندے نے سن، وہ جو بیٹا ہم نے وارث بنایا ہے نا، فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، دعا دا نام ہے ترتیب نہ، داؤد و سلیمان علماً، ہم نے داؤد کو بھی علم ہم نے دیا، ہم نے، اور سلیمان کو بھی ہم نے۔ جب ہمارا دیا ہوا علم کسی کے پاس ہو وہ ہٹے، اس کی جگہ پہ وہی آئے گا جس کے پاس ہمارا دیا ہوا ہے۔ داؤد کو بھی علم ہم نے دیا اور سلیمان کو بھی علم ہم نے دیا۔ حافظ آباد بولے گا عالم کی جگہ پھر عالم ہی آئے گا نا۔ اچھا چھوٹے عالم کی جگہ پہ چھوٹا عالم، بڑے عالم کی وجہ سے بڑا عالم تے او دی جگہ تے ادو وڈا، تے جو ادو وڈا عالم ہوئے تے ادو وڈا، جے ادو وڈا عالم ہوئے تے ادو وڈا پھس گیا نا۔ ہن میں نو پتہ لگا تو نبی نو ان پڑھ کیوں آکھیا۔ ہاں صدقہ بھی نام جی اندھے کو، بہت شکریہ بابا جی۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، تو نے معلم کے علم سے انکار کر دیا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے مصطفیٰ کو کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا اور حکمت کا بھی
بنا کے بھیجا. یہی دونوں چیزیں نبی چھوڑتے ہیں نا, علم اور حکمت. میرا نبی علم کا بھی معلم, حکمت کا بھی معلم بنا کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, نبی علم دیتا ہے. کتنا بڑا معلم ہے زہرا کا بابا. آسان دسنا کنے دسنا, سانو دسن لگیا ہر جی اس واسطے کوئی نہیں کہ ساڈے کول ہو جا وارث موجود ہے. ہاں بندے حضور دا علم تے پڑھتا پائے. بغض علی وچ لوکاں نبی نو انپڑھ آکھیا, بغض علی وچ انپڑھ آکھیا. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. انہوں نے اگوں بھی دس دی سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے علم دا ذکر سورہ قصص موجود ہے, جا کے آرام نال دیکھ لینا, کچھ آپ بھی کر لینا چاہیے. سورہ قصص وچ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو علم دیا. اے او عالم ہے جہدے نال اللہ آپ بولے ہے تو کلیم اللہ بنے. ایتھے پٹی صاحبان ایم پی اے ہون یا کوئی دوسرے مہربان ہون, اوپر کڑ کے کسی حافظ آباد دے بندے نو آکھنا سنا منجی بچی جی, وہ آکھے جی بچی. وہ گھر آ کے گھردیاں نال نہیں کوندا پہ مینوں کوئی بندہ ہی نہیں لبدا جہدے نال میں گل کوئی اپنے گھر ماں پیو تے بھੈਣਾں بھراواں نوں آ کے آندا ایک تے مصیبت وچ تساں میرے کن کھا لے. بندہ آندا تینوں کی ہو گیا تیرے اپنے نے؟ انہیں آخیا یا اپنے نے میں کھورے کی گلاں کردے نے. مینوں وڈے چودھری صاحب نے آپ میرے نال گل کی. جہدے نال وڈا چودھری گل کرے وہ تھلے نہیں آوندا تے جہدے نال اللہ بولے صدقے جاواں. وہ یار کلیم اللہ حضرت موسیٰ ہی قرار پائے جانا. خدا دی قسم میں آیتاں پڑھا تو بہت لمبا ہو جائے گا, مولا تانوں جزا دے. اے قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے, سید بیٹھے نے, اتنا پاک و پاکیزہ ماحول ہے ذریعہ سامنے. اے ویکھو کسے سوں دی لوڑ نہیں, کسے قسم دی لوڑ نہیں. حضرت موسیٰ دے علم وچ کمی کوئی نہیں جنہوں اللہ آپ علم دیتا ہے. تے کلیم اللہ ہر نبی کول جبریل آیا تے اللہ انہوں آکھا میں آپ بولاں گا جویں بھی اللہ بولے اللہ تاں کلیم اللہ ہے. یار جویں بھی بولے نا. چلو ہن مینوں پوچھو کہ اللہ دا تے منہ کوئی نہیں, اللہ دی تے جیب کوئی نہیں, اللہ دی تے زبان کوئی نہیں, تاں ہی تے میں بچوں روڑا مکایا ہے. بولے نا جویں بولے. مہربانی بہت شکریہ بھائی. بولیا تے ہے نا جویں بولے, وہ دی قدرتاں اپنی ہیں کیویں وہ بولتا ہے بس وہ بولے ہے. یہ کلیم اللہ بن گیا. ایڈا وڈا عالم کی ہو سکتا ہے؟ اب پرنسپل سارے منڈیاں نہیں پڑھاندے قرآن دا نام. پرنسپل 6ویں جماعت 7ویں جماعت وہ لنگھدا ہی وہندے نے, پڑھاندا نہیں. ہاں پڑھاندا کیوں نہیں؟ کیونکہ انپڑھ ہوندا نا. بھائی بڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے. بھائی حافظ آباد تینیاں اکیڈمیاں بن گئی ہیں, مطلب اپنے اپنے لوگ کالج بنا لے نے. تواڈے وچ گل کرنی آسان ہے. جنیاں کالجاں دے پرنسپل نے ضروری ہے وہ پڑھان کسے نہیں پڑھاندے. انہوں نے انتظامات ایسے ہوندے نے, ویسے انپڑھ نہیں ہوں. جے بندہ آ کے بھی اس کالج ایک پروفیسر آیا تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. ہیڈ ماسٹر نو بندہ آکھے ہیڈ ماسٹر نو کیوں لکھنا پڑھنا کوئی نہیں آؤں. اور بندے آکھن گے جا منہ موندا باہر جا کے ہیڈ ماسٹر نو لکھنا پڑھنا نہیں ہو. ہیڈ تو ایڈا حیران کیوں پہ ہونا ہے؟ سارے نبیاں دے ہیڈ نو محمد آندے نے. اتنے آرام نہ نہیں بن گیا. کیا موسیٰ دا ہیڈ مصطفیٰ نہیں؟ اگر تسی شاہ جی جا کے چیک کرو دیاں سنداں تو واقعی سند ہی کوئی نہ ہوئے. تو ایویں فراڈ نال ایک بندے دی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہوئے. سارا حافظ آباد محکمہ تعلیم تو لگا جائے گا لاہور سیکٹریٹ تو وہ آکھے گا ساڈے نال کیتا کیجے, سانو سمجھیا کیجے, ساڈے اتنے انپڑھ کر چھڑیا جے. لوگ آکھن گے اتنے کیوں آئے ہو, گل کرو. تسی آکھو گے اتنے آئے ہیں اینا کلیا کہ تساں غور نہیں فرمایا. جن نے کلیا ہوگی توہین ہے. اگر کسی کالج کا پرنسپل انپڑھ ہو اور اسے لکھنا پڑھنا نہ آئے تو محکمہ تعلیم کی توہین ہے. اگر محمد لکھ پڑھ نہ سکے اللہ کی توہین ہے. ایتھے بندے نوں توہین صحابہ دا روڑا پڑے. ایتھے لوگاں نوں توہین صحابہ دا روڑا پڑے تے لوگ اللہ دی توہین کر کے بھی بہت اچھے مسلمان ہیں. نبی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے. میں ایک بندے نے پوچھا, میں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے تھے, خط شد کیویں لکھتے سن؟ جگوں آندا ہے صحابہ کرام کو لکھواندے سن.
کیا مثلا کو صحابی یاد جی کو پڑھا لکھا کہ اگوں فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت شکریہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی نے تے پڑھے لکھے سن. میں کہ وہ کوئی ثبوت ہے تیرے کو؟ اگوں آندا اکا ہی رہ گیا. صلح حدیبیہ کنے لکھی سی؟ میں جان کے میں کہ حضرت علی لکھی سی. اوے حضرت علی ہو، میں کیا ہو سکتا کسی اور لکھی ہوئے؟ ہو سکتا کی پہ کرنا، میں پہ حضرت علی لکھی سی. میں حضرت پکا ہو رہا ہے، میں کہا ہو سکتا یار کسی اور لکھی، میں آندا ہے میں پہ آنا حضرت علی لکھی سی. بڑیرا بندہ سی تے بڑیرا بندہ تمہیں پتہ بے لحاظ ہو گیا. دنیا نال غرض موقع ہی ہوندی ہے، دنیا نال غرض موقع ہی ہوندی ہے. بابا جی اتنے ویاہ ہوندا ہوئے بندے اتنے کٹھے ہو، کوئی نہیں تنگ ہوئے گا، صرف بابا بڑے ایتھے کی ہے اے بابا جی ویاہ آپ پر دفعہ وہ ویاہ یعنی مطلب ہے کوئی لوڑ کسی شادی احساس تے انہوں ہوتا ہے جہاں ضرورت مند ہو. وہ بابا وڈیرا تو میں کہ بابا جی حضرت علی پڑھے لکھے سن، وہ پڑھے لکھے سن. میں وہ کتوں پڑھنا لکھنا سکھ گیا. اگوں مینوں کی آندے او بے وقوفا، مینوں آندے او بے وقوفا. میں کہ جی اس آخیا میں حیران ہاں تھوڑے دماغ وچ توڑی ہے، حضرت علی کتوں لکھنا پڑھنا سیکھنا؟ وہ میں کہ لکھتے جو پڑھتے سن تو لکھنا پڑھنا کتوں سے؟ میں ہی بے وقوف ہاں، تسی تو اچھڑ. کہنے لگا وہ بے وقوف ہاں. میں کہ جی عقل مندہ ہوں بے وقوف نو جڑی گل عقل مند آکھی ہے وہ مہربانی کر کے آرام سے. وہ سکے حضرت علی نو کدھروں جا کے پڑھن لکھن دی سکھن دی لوڑ کیڑی سی؟ وہ سونے دی زبان نہیں سن چوس دے. بلے بلے میں تمہیں کہ گل پکی دساں حافظ آباد والے میں تھوڑی ٹینشن جی مولا تمہیں جزائے خیر دے. میں تمہیں کہ گل دساں پکی جیڑا بندہ سمجھدا ہے کہ حضور دی زبان وچ تے لعاب دہن وچ تاثیر ہے. میں ایک اور بھی روایت کتے پڑھی ہے معاف کرنا. وہ حضرت نبی پاک نے نا ایک یہودی سدیا سی جدوں نعوذ باللہ پڑھان لگے نے کلمہ حضرت سلمان فارسی وہاں کیونکہ سلمان فارسی بولتا سی نا تو نبی پاک عربی بولتے سے. سلمان اور کلمہ پڑھنا سی تو حضور نے پڑھانا سی. وچ آندے نے بندہ کو ترجمان سدیا. وہ تمہیں پتہ ترجمان وچ بیٹھے ہوندے نے، باہر دا ملک دا بندہ بیٹھا ہوئے تو ساڈے ملک دا بیٹھا ہوئے، جے انگریزی دوواں نوں آؤندی ہوئے تو پھر تے گزارا ہو جاندا ہے. تے جے انگریزی نہ آؤندی ہوئے تے وچ جڑی وچکار پوچھڑ پا کے بیٹھی ہوندی ہے جو وہ آندی ہے اودے تے ہسدے نے. بی بی کو ترجمان بیٹھی ہے نا تو میں ویکھیا کدی وہ ہاتھ چھڑے کدی وہ ہاتھ چھڑے. میں کہ ہن بی بی دے سر تے ہی پاسدے جی آپس تے پتہ نہیں لگا. وہ اندر وچ بٹھا دیتا ترجمان تے وہ جبریل آ کے دسیا یا رسول اللہ دا پیا لاندا جی. ایک روایت ہی اللہ معافی دے اسی یہو جہا نہیں منتے. انہیں آ کے دسیا بھی جڑا فارسی بولتا نا فارسی سلمان وہ ترجمہ پٹھا ہی پہ کرتا جی ایڈا بچ بیٹھا جی تیرا تو ہی کر دو پٹھا کر کے دستا جی. نبی پاک نے پوچھا اللہ نے پوچھو ہوں میں کی کروں؟ فرمایا سلمان دے منہ چ تھوکے نو ساریاں زباناں آ جان. ہوں میرا خیال ہے کوئی تسلی ہو گئی. ہوں تسی سوچو کہ جہے بندے میں تھوڑی ٹینشن مکان لگا بابا جی اج تو بعد تساں حضرت علی دی ولایت دی ٹینشن نہیں لینی کہ اے نہیں منتا تے اے نہیں منتا. جے تسی میرے دوست ہو نا اج تو بعد تساں نا بجائے سڑن دے تھوڑا جا مسکرا چھڑنا ہے. انشاءاللہ جے میرے آنکھیں لگو گے تو مسکراؤ گے. بڑیاں جیاں اور ٹینشناں نے پٹرول جھٹکو بعد بد جاندا ہے. تھوڑیاں ٹینشناں تسی انج کرو بھی ایک ٹینشن مکا لو. آیا تانوں فکر لگی ہوندی ہے نا اے حضرت علی نوں نہیں منتا، اے چنگا بھلا نہیں منتا، اینا پڑھیا نہیں منتا، اینیاں حدیثاں دا حافظ نہیں پہ منتا، اینی عربی پڑھیا تو پھر نہیں پہ. میں تانوں دسنا جنہاں بندیاں دے ذہن وچ گل نہیں پئی ہوندی کیڑی کہ جیڑا بندہ جیڑا انسان اکمل جیڑا نور اکمل زبان چسا چھڑے تو دے لعاب دہن چینی تصویر ہے کہ اگلا لکھنا بھی جان جاندہ ہے پڑھنا بھی جان جاندہ ہے. تو جدے منہ چے لعاب دہن سٹے انہوں دنیا دی ہر زبان آ جاندی ہے. اے او دی زبان تے لعاب وچ تصویر ہے تے او بندہ انہوں ان پاڑا کھے او دے وچ علی نہیں آ سکتا. مولا تانوں جزائے خیر دے. اگر نبی نو پڑھیا لکھیا مر جان بڑا عالم میں کر لگا سا دلیل دین لگا سا دلیل دے کے جاس رہن لگا.
اگلیاں آیتاں دو رہ گئی ہیں وہ پھر کسی وقت صحیح وہ صرف میں گل کر دینا میرے عزیزو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے عالم سن چلو یار پرنسپل کسی نو نہیں پڑھاتا تو جے 6ویں دا منڈا آکھے میں تیرے کو ہی پڑھنا ہے وہ آکھے گھل دیو دفتر اینو یار میں ہی پڑھا گا چھڈو سارے ٹیچراں پھر واہ گل ہے نا وہ کہہ سکتا پورے سکول نو کہ ویکھ لو سر جی کسی نو نہیں پڑھاندے تہاڈی کیا بات ہے پڑھے لکھے ہونا ہی مینوں پڑھاندے نے فخر ہے کہ نہیں موسیٰ فخر کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ کسی نال نہیں بولیا تے میرے نال بولیا قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے تقریر مکمل بھی ہوندی ہے اسے موسیٰ نو جدے نال بول کے اللہ کلیم اللہ بنایا سی نا اسے موسیٰ نو اگوں اللہ نے ایک بندہ بخایا اے موسیٰ انہوں آندہ سی میں نو اپنا شاگرد بنا نہ ہوئے قرآن شنہ بھائی نہ ہوئے میں مجرم سورہ کہف نہ ہوئے 15ویں دا آخری 15ویں پارے دا آخری رکوع 16ویں دا پہلا رکوع سنگم میں جا کے ویکھنا حضرت خضر یا خضر جدے منہ تے سبز رنگ دی چادر سی کی فرمایا نے مینوں اپنا شاگرد بنا لو اللہ کولوں سکھیا اللہ کولوں سکھیا شاگردی پہ اختیار کردا تے اگوں سنو اس کدوں اٹھ کے آکھیا کی پہ کرتے ہو کی پہ کرتے ہو شاہ مینوں آکھنا تو اگلی سیٹ تے بہو تو میں پچھلی سیٹ تے بیٹھ میں شاہ جی کی پہ کر دوں ہاتھ بھوک گئی تسی بہو میں کیوں بیٹھ ہے نا حضرت موسیٰ نے نبی ہو کے رسول ہو کے صاحب کلمہ ہو کے صاحب شریعت ہو کے کلیم اللہ ہو کے تے علیہ السلام ہو کے اس بندے نو آکھیا میں نو شاگرد بنا لیں گا اس کدوں کدھر آکھیا ہے کی پہ کرتے ہو تسی نبی ہو تسی رسول ہو تسی صاحب کلمہ ہو تسی صاحب شریعت ہو ایڈے وڈے کلیم اللہ ہو تو میں تو انہوں کی دسنا ہے اس کی آکھیا اس آکھیا تسی جا کے نا کلمہ شرمہ پڑھاؤ تسی انہیں جو کہ نہیں نہ کھلا ہوئے میں مجرمہ قرآن نہ ہوئے تو میں مجرمہ یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ اتنے بڑے عالم ہو کے تے کلیم اللہ ہو کے تے اللہ کو براہ راست علم لے کے اگوں پھر کوئی موقع آیا نا جتھے اللہ اگوں ملوا دیتا حضرت موسیٰ کہا جا تیرے کول علم ہے میں نو سکھا یہ مطلب جا او دے کول ہے سی اے دے کول نہیں سی یار کشتیر سراخ کیتا تے بولے نے کہ نہیں منڈا ماریا تے بولے نے کہ نہیں کند بنائیے تے بولے یار ساری گل تو انہوں یاد ہے ہو سکا میں تین نال ہی نہیں رکھنا تینوں آکھا جی صبر کریں نہیں نہ کر سکیا یہ کون سی جتے سامنے موسیٰ علم تو چھوٹا ہوگا یہ مطلب ہے اتنے بڑے اللہ دے علماء نوی اگوں کوئی مل جاندہ ہے جنہوں آندہ میں نو سکھا دے اللہ دی کائنات جو ایک وخا جنہوں محمد آکھیا ہوئے میں نو سکھا دے صدقہ جاما سار اٹھاؤ مردان پیغمبر اسلام موسیٰ تو بڑے عالم عیسیٰ تو بڑے عالم آدم تو بڑے عالم پورے نبیان دے ہیڈ ماسٹر تے پرنسپل دا نام مصطفیٰ ہے تو نبی نو انپاڑا کیا میں تینو اندر دے کھوٹ نو جاننا تینو پتا سی جے میں نبی نو سارے جان تو بڑا عالم من گیا او دا وارث نو مننا پہنے جنہوں رسول کے آنا مدینہ تو نیل بیوانی زکریہ تو بعد علم دا وارث بیٹا داؤد تو بعد علم دا وارث بیٹا یعقوب تو بعد حیدری یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دے متعلق آیت موجود ہے اللہ فرمایا یجتبیک ربک ویعلمک اللہ ہے جو تجھے علم دینے والا ہے یہ مطلب یعقوب دا بھی بیٹا یہ نبیوں دے امتی کوئی نہیں سن لیکن علم و حکمت دے وارث بیٹے بنے کلوز کر دیں مکا دیں تقریر ہوں پتہ لگا جے کہ انہیں صحابہ دی موجودگی وچ نبی دے بیٹے دے فوت ہونتے مشرک کیوں اسے سان نہیں تھوڑے بندے میرے نال نے اور میں پیانا صحابہ دی اینی اکثریت دے باوجود 1.25 لاکھ دے نزدیک تے صحابہ گھتے ہی رہی سن تے جو پہلے بھی صحابہ ہے سن ایک کسے دور جنہوں آندے سنے اب تر بڑے راضی ہوئے ایدہ بیٹا ہی کوئی نہیں ایدہ مطلب یہودی پچھلیاں کتاباں جو پڑھ چکے ہیں سن کہ منن والے ہور ہندے نے دین بچان والے صدقے ہور ہندے نے وہ جانتے تھے کہ دین کا تحفظ امت کی ذمہ داری نہیں نبی کے بیٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے نبی دا بیٹا فوت ہویا عرب دے بدو نچے اللہ فرمایا فکر نہ کرنا بکواس پہ کر دے میں انہا تو ہے نہ کن کا حسین
فصل ربی کا ونہار ان شانیہ کا ہوا لبتر، تیرا نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، کیونکہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ رکھ کھلے قرآن تے ہاتھ 10 وہ کوثر کیا ہے جو دین کی ضامن بن گئی ہے، جس کی وجہ سے نبی کی نسل بھی باقی ہے، نبی کی اصل بھی باقی ہے۔ 10 مولویوں کوثر کون ہے؟ 10 جدی وجہ تو دین بچے ہو کون ہے؟ اکھے کثرت اولاد ہو کون ہے؟ 10 کثرت نعمت 10 نہ کون ہے؟ نہیں نہ پتہ لگنا تینوں میں بخانا، میں سناندہ نہیں بخانا۔ ایک باری ایمان دی اکھ کھول، جڑے نبی نو بے اولاد آندے سن اسے دھرتی تے کھلو کے علی دیا دوہاں پترہ نو اٹھا کے محمد کہہ رہے سن ابنانا وابناکم، اپنے بیٹے لاؤ میں تو اپنے بیٹے لے گا۔ کائنات میں صرف ایک علی ہے جس کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں۔ میں پھر پہلے بابا جی ایک علی اسا بلا فصل نشج نہیں آکھیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں، تم میں سے کسی کا باپ نہیں۔ شاید میں لطیف گل کر کے گزر جاواں، جلدی تشریح نہ کرانا مہربان۔ تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے کہا کہ تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں، ہاں ان میں ساری کائنات آتی ہے، علی نہیں آتا۔ کسے دے بیٹے نبی دے بیٹے نہیں، صرف علی دے بیٹے نبی دے بیٹے۔ میں ایک روایت پڑھی ہے مسلم چوں، حضرت ابن عباس نے، حضرت عباس نے اٹھ کے رسول اللہ نے علی دا متھا چوم لیا، آئے تے اٹھ کے تے آؤندے نو بہن تو پہلا متھا چوم لیا۔ انہاں پوچھا یا رسول اللہ تسی اتنا محبت کر دیو؟ فرمایا کلا میں کرنا، اللہ بھی اتنا محبت کر۔ انہاں کہے وکھرا ہے کائنات تو کی سنیا جی وکھرا ہے؟ آپ پیغمبر آکھیا وکھرا ہے، پیغمبر آکھیا وکھرا ہے، کیویں وکھرا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی نسل او دی اپنی ذات وچوں ہے، میری نسل علی دی ذات۔ اور صرف علی، ماں کو چھوٹا لے کے ایتھے اٹھایا، پیو کو بڑا لے کے انگلی نہ لایا، تو کی فرمایا ابنانا، لوگوں یہی میرے بیٹے ہیں۔ حضرات اہم اعلان سنیے، اگر قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ نبیوں کی امتیں